بنگلہ دیش پاکستان سے معافی کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے بارہا پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیشی عوام سے معافی مانگے۔ بنگلہ دیش الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستانی فوج کے اہلکار سن 1971 کی جنگ میں اس وقت کے مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے تھے۔ پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے، تاہم پاکستان نے پہلی مرتبہ بنگلہ دیش سے معافی سن 1974 میں مانگی تھی۔ شملہ معاہدے کے بعد شروع ہونے والے مذاکرات میں سن 1974 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا نے پاکستان کے جنگی قیدی واپس بھیجنے کا آغاز کیا۔ پاکستان نے بھی جنگی قیدی اور اس وقت کے مغربی پاکستان میں پھنسے بنگالی شہریوں کی واپسی مکمل کی۔ تاہم اس وقت بنگلہ دیش نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کے بعض اعلیٰ افسروں سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے پر مقدمات کا آغاز کرے گا، جس پر پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جواب میں پاکستان نے بھی تقریباً 200 گرفتار افراد سے متعلق کہا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان علیحدہ کرنے کی سازش اور اہم معاملات کے تبادلے کے مرتکب پائے گئے تھے۔ یوں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت اور مفاہمت ایک دوسرے کی قید میں پھنسے ان شہریوں کی واپسی پر مرکوز ہو گئی۔ یہی وہ معاملہ تھا جس نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ معافی کے مطالبے کو بھی مان لے، جبکہ بنگلہ دیش نے مذکورہ 195 جنگی قیدیوں کے خلاف مقدمات نہ چلانے اور انہیں ملک واپس بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ دونوں ملکوں نے مستقبل میں تعاون یقینی فراہم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ ان سہ فریقی مذاکرات میں طے پائے گئے معاہدوں پر پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے وزرائے خارجہ نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کی قوم سے درخواست کی کہ وہ انہیں معاف کریں، ماضی کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں، جبکہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے انہیں اپنے وزیر اعظم کا پیغام سناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بنگلہ دیش سے اپیل کی ہے کہ وہ ماضی کو بھلائیں، معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی قوم معاف کرنا خوب جانتی ہے۔ دوسری بار سابق صدر پرویز مشرف نے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران جنگ کی یادگار کا وہ دورہ کیا اور اس وقت کے حالات پر بنگلہ دیش کی عوام سے افسوس کا اظہار کیا۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بنگلہ دیش دوبارہ معافی کا مطالبہ دہراتا آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بی بی سی نے پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی چند شخصیات سے بات کی ہے۔ ڈھاکہ میں بطور پاکستان کے ہائی کمشنر تعینات رہنے والے اشرف قریشی کہتی ہیں کہ وہ اپنی ڈھاکہ میں سروس کے دوران سن 1974 میں ہونے والے اس معاہدے کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 195 قیدیوں کی واپسی کے پس منظر میں ہونے والی اس بات چیت کے دوران اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش دورے کا وعدہ کیا ہے اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے ماضی کو درگزر کرنے کی درخواست کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ معاہدہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں طے پایا تھا۔ سابق سفیر اشرف قریشی کہتے ہیں کہ اس معاہدے پر بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے دستخط کیے اور لکھا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے بھی عوام کو پیغام دیا اور کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام جانتی ہے کہ درگزر کیسے کرنا ہے اور کلیمنس کے طور پر بنگلہ دیش 195 قیدیوں کو واپس بھیجے گا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے سینئر تاریخ دان افسان چودھری کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ دراصل پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا، کیونکہ وہ ان حالات سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور بنگلہ دیش کو اس معاہدے میں شامل ہونا پڑا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت کی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں اس کو سمجھوتا اور عزت بچانے کا راستہ قرار دیا گیا۔ یہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے اطمینان بخش نہیں ہے۔ 50 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ معافی جو اس وقت مانگی گئی اس کا اب کوئی فائدہ ہے، حالانکہ اس وقت بھی عوام نے اس پر سخت تنقید کی تھی کہ یہ واقعی معافی ہے یا نہیں۔ سابق سفیر اشرف قریشی کے مطابق دونوں ہی جانب سے حالات خراب ہوئے اور غلطیاں بھی ہوئیں۔ دونوں ہی جانب جنگ اور مظالم کے متاثرین موجود ہیں اور یہ سوال بھی کیے جاتے ہیں کہ جنگ سے پہلے ہی کچھ پاکستانی فوجیوں کو قتل بھی کیا گیا، تو کیا بنگلہ دیش بھی معافی مانگے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف نے بھی دورہ بنگلہ دیش کے دوران افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان کے بہن بھائیوں کی جانب سے بات کر رہے ہیں، لیکن افسان چودھری کے مطابق پرویز مشرف کے دورے کے دوران بھی بنگلہ دیش کی عوام کو زیادہ توقعات وابستہ تھیں۔ میرے خیال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے یہ ہو گیا۔ اس کا مطلب زیادہ گہرا ہے، کیونکہ بہت لوگ مارے گئے تھے، کئی خاندان تباہ ہوئے تھے، اس لیے ایک جامع معافی کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ قانونی طور پر تو شاید معاف کہہ سکیں، مگر لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس معاہدے میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ بنگلہ دیش کی عوام درگزر کرے، مگر یہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی ان حالات کے ذمہ دار تھے۔
वो कहते हैं बंगला देश ये समझता है कि जो कुछ सन 1971 में हुआ वो सब एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया था, इसलिए हम चाहते हैं कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए कि ये किसने किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमतें मुआफ़ी मांगे या ना मांगे, माहिरीन ये समझते हैं कि बांग्लादेश के कई मुतासरीन कई तकलीफ दे दाइयाँ अपने अंदर छुपाए बैठे हैं जिसका कथारसिस अब नागुज़ीर है। माहिरीन के मुताबिक इसका वाहिद और बेहतरीन जरिया नौजवानों को इस हवाले से तालीम देना और लोगों में राबते कायम करने से ही मुमकिन हो सकेगा।